ایک پرانی حکایت ہے، کسی بادشاہ نے کانچ کے نکلی ہیرے اور اصلی ہیرے ایک تھیلی میں ڈالے اور اعلان کیا کہ کیا کوئی شخص کانچ کے نکلی ہیروں کو اصلی ہیروں سے الگ کر سکتا ہے۔ بادشاہ کی شرط تھی، جو شخص یہ کام کر لے گا اسے وہ دے دیا جائے گا جو وہ مانگے گا، لیکن تھیلی کو ہاتھ لگانے کے بعد ناکام رہنے والے شخص کا سر کاٹ دیا جائے گا۔ لوگ محل کی طرف دوڑ پڑے، لیکن کوئی شخص کامیاب نہ ہو سکا۔ یوں انعام کے لالچ میں سر کٹتے رہے، لوگ مرتے رہے۔ کانچ کے نکلی ہیرے بنانے والے نے ان ہیروں کو اس مہارت سے تراشا تھا کہ ان کو دیکھ کر واقعی اصل کا گمان ہوتا تھا۔ یہ اعلان سن کر ایک اندھا فقیر بھی شاہی محل میں حاضر ہو گیا۔ بادشاہ کو سلام کیا اور عرض کیا، حضور میں اصل ہیروں کو کانچ کے ہیروں سے الگ کر سکتا ہوں۔ بادشاہ نے کہکا لگا اور کہا، یہ کام تو آنکھوں والے نہیں کر سکے، تم کیسے کرو گے؟ کیوں قتل ہونا چاہتے ہو؟ لیکن اندھا فقیر ہر شرط ماننے کے لیے تیار تھا۔ بادشاہ نے تھیلی اس کو پکڑا دی، اس نے ہیروں کی تھیلی اٹھائی، دھوپ میں بیٹھا اور ہیروں کو فرش پر بکھیر دیا۔ وہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد ہیروں کو ہاتھ میں پکڑتا تھا اور پھر نیچے رکھ دیتا تھا۔ ایک گھنٹے بعد وہ بادشاہ کے سامنے حاضر ہو گیا۔ اس کے ایک ہاتھ میں اصلی اور دوسرے ہاتھ میں کانچ کے نکلی ہیرے تھے۔ شاہی جوریوں نے دونوں ہاتھ کے ہیرے دیکھے اور تصدیق کر دی کہ اندھا واقعی جیت گیا۔ بادشاہ بہت حیران ہوا کہ جو کام آنکھوں والے نہیں کر سکے وہ کام ایک نابینا کیسے کر گیا۔ بادشاہ نے اندھے سے دریافت کیا، تم نے اصلی اور نکلی کی پہچان کیسے کی؟ اندھا بولا، حضور یہ تو بہت ہی آسان کام تھا، میں نے ہیروں کو دھوپ میں رکھ دیا تھا، جو ہیرا تپش سے گرم ہو گیا وہ نکلی تھا اور جو گرمی برداشت کر گیا اور ٹھنڈا رہا وہ اصلی تھا۔ بادشاہ نے اندھے کے علم کی تعریف کی اور انعام و اکرام سے نواز کر رخصت کر دیا۔ اچھے اور برے، اصلی اور جعلی شخص میں بھی یہی فرق ہوتا ہے۔ جو شخص زندگی کی تپش سہ جائے، برداشت کر جائے حالات کو، وہ اصل ہوتا ہے۔ آپ جب تک اپنی برداشت نہیں بڑھاتے، آپ یقین کریں کہ اس وقت تک زندگی میں آپ آگے نہیں بڑھتے۔ اشفاق احمد صاحب فرمایا کرتے تھے، جس طرح چائے کی اچھی پتی کا اندازہ گرم پانی میں گرنے کے بعد ہوتا ہے، بالکل اسی طرح اچھے انسان کا پتہ مشکل حالات کے دوران ہوتا ہے۔ یہ جتنا برداشت کرتا جاتا ہے یہ اتنا ہی اچھا ہوتا چلا جاتا ہے۔ میں نے کسی کتاب میں ٹالسٹائی کا ایک واقعہ پڑھا تھا۔ وہ دنیا کا مشہور ترین رائٹر تھا، پورا رشیا اس کا فین تھا۔ وہ کسی جگہ جا رہا تھا، اچانک ایک شخص اس سے ٹکرایا اور اسے برا بھلا کہنے لگا۔ ٹالسٹائی آرام سے سنتا رہا۔ وہ شخص اسے گالیاں دے دے کر تھک گیا، ہف گیا۔ تو ٹالسٹائی نے اسے بتایا کہ میرا نام لیو ٹالسٹائی ہے اور میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں۔ اس شخص کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا اور وہ اس کا ہاتھ چوم کر بولا، جناب میں تو آپ کا بہت بڑا فین ہوں، آپ نے مجھے اپنا تعارف پہلے کیوں نہیں کروایا تھا؟ ٹالسٹائی نے ہنس کر جواب دیا، میں آپ کو اپنا تعارف کیسے کرواتا، کیونکہ جب سے آپ ملے ہیں آپ مسلسل اپنا تعارف کروا رہے ہیں۔ ہماری برداشت میں ہمارا تعارف ہوتی ہے، اور یہ وہ تعارف ہے جو شیشے کے نکلی ہیرے کو اصلی ہیرے سے الگ کرتا ہے۔ آپ اگر تھوڑی سی تپش، حالات کی معمولی سی گرمی سے تپ جاتے ہیں، آپ کو معمولی سے مسائل، تھوڑی سی پریشانیاں اندر سے ہلا کر رکھ دیتی ہیں، آپ لیٹ جاتے ہیں، آپ چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑنا شروع کر دیتے ہیں، تو آپ پھر نکلی ہیرے ہیں۔ آپ پھر اشرف المخلوقات کے سٹیٹس پر پورے نہیں اترتے۔ اور آپ اگر حالات، مشکلات، مصیبتوں اور فکروں کے گرم سورجوں کے باوجود ٹھنڈے رہتے ہیں، آپ اگر پگھلتے نہیں ہیں، تو پھر آپ اصلی ہیرے ہیں، آپ پھر انسان کہلانے کے قابل ہیں۔ چاچے میرے دوستوں، میرے بھائیوں، اگر ترقی کرنا چاہتے ہو، آپ اگر زندگی میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ اپنی برداشت بڑھائیں۔ آپ پھر لوگوں اور حالات کو برداشت کرنا سیکھیں۔ آپ باہر کی گرمی کو اپنے اندر کے انسان تک نہ جانے دیں۔ آپ یقین کریں آپ دور تک جائیں گے اور کوئی شخص آپ کا راستہ نہیں روک سکے گا۔ اور آپ یہ بھی یاد رکھیے، آپ میں اگر برداشت نہیں ہے تو آپ پھر ترقی نہیں کر سکتے، وہ آپ کچھ بھی کر لیں۔